أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متقون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق اللہ العظیم. ترجمہ آج کی آیت کو دیکھ لیتے ہیں. ہم و ازواجہم ان اصحاب الجنتی بے شک جنت والے الیوم آج کے دن فی شغل فاکہون شغل میں فاکہون خوش ہوں گے مصروف ہوں گے اور وہ خوش ہوں گے. ہم و ازواجہم وہ اور ان کے جوڑے یا بیویاں یا پھر عورتیں تو ان کے زوج. ہم و ازواجہم فی ظلال سایوں میں گھنے سایوں میں علی الارائک تکیے لگائے متقیون بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا ان کے لیے اس میں فاکہۃ پھل ہیں وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ اور وہ ان کے لیے ما يدعون جس کی وہ خواہش کریں یا جو وہ مانگیں گے. سلام سلام قولا من رب رحیم قولا سلام کہا جائے گا ان کے رب کی من رب رحیم رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اور چھٹ جاؤ الگ ہو جاؤ الیوم آج کے دن ایھا المجرمون اے مجرمون. علی علم احد کیا نہیں علم کیا لم نہیں احد میں نے تاکید کی تھی علیکم تمہیں یا بنی آدم اے بنی آدم اللہ تعبدو شیطان ال کے لا نہ تعبدو تم عبادت کرنا شیطان کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین کھلا. وانی عبدونی اور یہ کہ عبدونی تم میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ اور یقیناً اضل اس نے بہکایا منکم تم میں سے جبلن ایک کثیرہ ایک بہت بڑی امت کو یعنی بہت سے لوگوں کو تم میں سے اس نے بہکایا. افلم تکونو پس کیا تم نہیں تکونو تعقلون تم عقل نہیں رکھتے. ہادہی جہنم التی یہ وہ جہنم ہے ہادہی یہ جہنم التی جو تم تھے توعدون جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے. اسلو الیوم داخل ہو جاؤ ہاں اس میں الیوم آج کے دن بما کنتم اس کے بدلے میں کنتم تکفرون جو تم کفر کیا کرتے تھے انکار کیا کرتے تھے. الیوم آج کے دن نختمو ہم مہر لگا دیں گے علی افواہہم ان کے منہ پر وتکلمنا اور ہم سے کلام کریں گے تکلمنا کلام کریں گے نہ ہم سے ایدیہم ان کے ہاتھ وتشہدو اور شہادت دیں گے ارجلہم ان کے پاؤں بما کانوا یکسبون وہ اس کے بارے میں کانوا یکسبون جو وہ کماتے رہے یعنی جو وہ کرتے رہے. وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَمَسَّخْنَا تو ہم آیونہم تو ہم برباد کر دیں تباہ یا ختم کر دیں علی اعینہم ان کی آنکھوں کو
फस्तबिकू फिर बस वो लौटते हैं सिराता रास्ते की तरफ फअन्ना युबसिरून और बस वो नहीं वो कैसे वो युबसिरून देखने वाले हो अगर चाहे तो उनकी आंखें हम ज़ाया कर दे और फिर वो रास्ते की तरफ लौटे तो वो किस तरह देखेंगे उसे वलौ नशाउ और अगर हम चाहें लमसखनाहुम तो हम तबाह कर दें या ख़त्म कर दें अला उन्हें अला पर मकानत उनकी जगह पर फमस्तताऊ बस वो ना इस्तात रखेंगे मुदियन लौटने की वला यरजिऊन आगे बढ़ने की वला यरजुना ही लौटने की अगर हम चाहें तो उनको तबाह कर दें या ख़त्म कर दें और ना वो ताकत रखेंगे कि वो आगे जा सकें या वापस लौट सकें तो आज के इसका तर्जुमा हो गया थोड़ा सी तफसीर देख लेते हैं जैसे हमने पढ़ा था फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुज़्ज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून कि आज के दिन किसी पर कोई ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा यानी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आज के दिन किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा असल में ये खिताब है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने सब हाजिर हो जाएंगे मुशरिक भी होंगे कुफार भी होंगे सब जब इकट्ठे होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि आज के दिन किसी के साथ ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा और फिर जो अल्लाह ताला तबारक व तआला उनसे फरमाए इन्ना अस्हाबुल जन्नत आज के दिन जन्नत वाले अल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून आज के दिन वो मशगूल और वो खुश हैं और जन्नती लोग मज़े करने में मशगूल हैं तो ये खिताब अल्लाह तबारक व तआला सबके सामने फरमाएंगे तो इसका समझने के लिए बस ये एक जहन में रखनी चाहिए कि जब साले अहले ईमान जो मैदान हशर में रोक कर नहीं 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 रखे जाएंगे क्योंकि तो पहले उनको जन्नत पहुंचा दिया जाएगा बल्कि इब्तदा ही में उनको बिला हिसाब या हल्के हिसाब के साथ जन्नत में भेज दिया जाएगा क्योंकि उनका रिकॉर्ड साफ होगा उन्हें दौरान अदालत जो हिसाब किताब के दौरान इंतजार की तकलीफ देने की जरूरत नहीं होगी इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में जवाबदेही करने वाले मुजरिमों को बताएगा कि जिन साले लोगों को तुम लोग समझते थे कि बेवकूफ़ समझ के उनको मजाक उड़ाया करते थे और अपनी अक्लमंदी की बदौलत वो अपनी अक्लमंदी आज़ाद जन्नत में मजे लूट रहे हैं और तुम जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे बड़े फन्ने खान बने फिरते थे आज तुम लोग सब यहाँ मेरे सामने हाजिर हो तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे जन्नत वालों की उनके यहाँ पे बता रहे कि जन्नत में उनको क्या कुछ मिलेगा यहाँ बताया जा रहा है कि उनका जन्नत वाले जो है वो और उनकी बीवियां नसाब जन्नतिल यौम फी शुगुल फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम वो और उनकी बीवियां या अगर औरतों तो उनका ज़ौज फी ज़िलालिन घने सायों में अलल आराई के तख्तों पर मुत्तकिऊन तकिया लगाए हुए होंगे आमने सामने बैठे तकिया लगाए हुए वो मजे से बैठे जन्नत के सायों में तकिया लगाए हुए बैठे होंगे लहुम फीहा फाकिहतुन उनके लिए होंगे वहां पे फल वलहुम मा यद और जो कुछ वो चाहेंगे यानी जन्नत में उनको हर चीज मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे जिसकी वो तमन्ना करेंगे जो वो मांगेंगे वो उनको मिलेगी और सबसे बड़ी बात ये तो जिस्मानी लज्जत है जो आगे जो रूहानी लज्जत है उसका अगले अगले आयत में जिक्र आ रहा है कि जब उसको क्या कुछ मिलेगा अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह भी हमने पढ़ा है या हम पढ़ेंगे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला से हामीम सजदा फरमाते हैं वलाकुम फिया मा तश्ताही अनफुसकुम और तुम्हारे लिए उसमें जो कुछ है तुम्हारा दिल चाहेंगे वलाकुम फीहा मा तदउन और तुम्हारे लिए उसमें वो जो कुछ है जो तुम मांगोगे नुज़ुलम मिन गफूर रहीम ये बेहद बख्शने वाले निहायत मेहरबान और मेहमान नवाजी है यानी अल्लाह तबारक व तआला की मेहमान नवाजी है जो कुछ तुम मांगोगे ये तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारा दिल चाहेगा हर चीज तुम्हें मिलेगी तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम होगा उन पर जो जन्नत में लोग अल्लाह तबारक व तआला जिनको दाखिल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हम में से अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम अल्लाह तबारक हमें भी उनमें उन लोगों में शामिल कर दे अल्लाह तबारक उनको उस दिन की घबराहट से जिस दिन की तकलीफ में होंगे सारे बहुत मुश्किल दिन होगा अल्लाह तबारक तआला उनको बचा लेंगे और उनको फिर जन्नत में दाखिल कर देंगे लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम वस्सलाम और सबसे बड़ी बात रूहानी खुशी सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम सलाम फरमाया जाएगा रब्ब रहीम की तरफ से यानी अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उनको सलाम या फिर वो रिश्तों से सलाम पहुंचाएंगे या हो सकता है कि अल्लाह तबारक तआला खुद ही सलाम करे यानी उसकी जन्नत से दूसरी आयत में यह भी अल्लाह ताला का दीदार भी होगा यानी अल्लाह तबारक तआला का जन्नती लोग अल्लाह तबारक तआला का दीदार भी कर सके दुनिया के जो आँख वो तो अल्लाह तबारक तआला का दीदार नहीं कर सकते अल्लाह ने किसी को ऐसी आँख दी नहीं जो उसका दीदार करे क्योंकि हमने जैसे पढ़ा ना
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہی اور کوئی طور پر انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں جو اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ نے کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو تو اگر وہ اپنی جگہ ٹک جائے تو تم دیکھ لو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو کوئی انسان کوئی اپنی ان آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، مگر جنت میں جب چلے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا اللہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ صحابہ نے فرمایا کہ تم اس طرح چاند کو دیکھتے ہو تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ تو ہم نے فرمایا کہ بالکل نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم اسی طرح جنت میں دیدار کرو اللہ کا جس تم آج 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا بہت بڑی اور سب چیزوں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلام بھی کروا رہے اور پھر اپنا دیدار بھی کروائیں۔ پھر اگلے آیت میں آ رہا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب مجرموں سے کہا جائے کہ آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ الگ ہو جاؤ تم آج کے دن اے مجرموں۔ یعنی اس کے دو مطلب یہ آتے ہیں کہ مسلمانوں سے جو مومن ہیں ان سے تم الگ ہو جاؤ، یا پھر کہ ان کے الگ الگ وہاں پہ گروہ بنا دیے جائیں گے کہ یہ مشرک ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مجوسی ہے، یا یہ کہ کس چیز کی پرستش کرتا تب اسی کے برا دے گا، یا پھر یہ کس طرح بھی ہوگا یہ شرابی ہے، یہ حرام کھانے والا ہے، یہ سود خور ہے۔ اس طرح کے ہر چیز الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ یہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ان سے الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں، تم آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اللہ تعبدوا شیطان، کہ شیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ یعنی اللہ تبارک کہتا ہے کہ میں نے تمہیں عبادت نہیں کہ تم شیطان کی بات نہ کرنا۔ تو شیطان کی بات تو کون کسی سے پوچھیں وہ کہے گا میں شیطان کی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اللہ ہم آگے پڑھیں گے جس طرح کہتے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں اُشْرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کو جوڑوں کو جن کو عبادت کیا کرتے تھے من دون اللہ، فَعَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ اللَّهِ، اور ان کو جہنم کے راہ کی طرف لے چلو۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ سورہ یونس فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اور تمہارے شریک بھی ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیتے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم، اور صاحب بتا دی کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اوانی عبد میری ہی عبادت کرنا، ہاتھ صراط یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو شیطان کی عبادت یہاں پہ عبادت یہاں پہ ہے عبادت کا مطلب اطاعت سے ہے کہ اس کی اطاعت نہ کرنا، یعنی امام راضی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا تعبد الشیطان کے معنی لا تطیعہ، یعنی اس کی اطاعت نہ کرو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو سجدہ کرنا ہی ممنوع نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت کرنا اور اس حکم تابع داری کرنا بھی منع ہے۔ یہ نہیں کہ سجدہ کرنے سے عبادت ہوتی ہے، کسی کا اگر آپ اطاعت کریں تابع داری کریں تو وہ بھی اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ بھی اس کے پھر وہ عبادت ہی میں شمار ہوتی ہے۔ جس طرح اگر سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر عبادت مانتے ایک جگہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر ومنکم، اور ہم نے رسول اور عمرہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو اس کا کیا عبادت کا حکم تو نہیں دیا۔ اس کے اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہو تو اللہ ہی کی عبادت ہے اور اسی کی اطاعت ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک نے ملائکہ کو یا فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کو، تو اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کی نہیں ہے۔ جیسے اگر عمرہ کے اطاعت ان کی عبادت صرف اس صورت میں ہوگی تو ایسے معاملات میں ان کے اطاعت کی جائے جن میں اللہ نے ان کے اطاعت کا عذر نہیں دیا، اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم نہیں دیا، تو پھر اگر ان کے اطاعت کی جائے ایسے معاملات میں تو پھر ان کی وہ بھی عبادت ہی شمار کی جاتی ہے۔ اس کا صاف طریقہ صرف یہ ہے کہ ایسے معاملات کی کہ اگر کوئی شخص سامنے آئے، آپ فرماتے کہ اگر کوئی شخص سامنے آئے اور تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو سب سے پہلے تم دیکھو کہ اس حکم اللہ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں، موافق نہ ہو تو شیطان اس شخص کے ساتھ ہے، اور اس حالت میں تم نے اگر اس کے اطاعت کی تو تم نے اس کے شیطان کی عبادت کی۔ اس طرح اگر تمہارا نفس تمہیں کسی کام کرنے کے اکسائے تم دیکھو کہ شرع کے روح سے وہ کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اجازت نہ ہو تو تمہارا نفس خود شیطان ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہے، اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم اس کی عبادت کے مرتکب ہوئے۔
یعنی ایسے کام کو کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، چاہے وہ اپنے نفس کی طرف سے ہو یا کسی اور انسان کے کہنے کی وجہ سے، تو سمجھو کہ آپ نے اس کی عبادت کی۔ میں نے وہ سمجھا کہ اللہ کا جو کام اللہ نے بھی نہیں فرمایا اور اللہ کے رسول نے بھی نہیں فرمایا، مگر ان کے بارے میں مانی جاتے ہیں، سمجھو کہ آپ انہی کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا نا، یہودیوں کے متعلق کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور مشائخ کو رب بنا لیا، تو ان سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، ان کو تو رب تو کوئی بھی نہیں بناتا رب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چیز جس کو حلال قرار دیتے تم حلال قرار دے دیتے ہو، جس کو حرام قرار دیتے ہیں تم اس کو حرام قرار دیتے ہو، جس کو جائز ناجائز وہ کرا دیتے ہوں اس کو ویسا کہ انہوں نے کہا ایسا تو ہے۔ آپ نے بتایا یہی اس کا رب ماننا، یعنی یہی اس کی عبادت کرنی، کسی کی بات کو اس طرح مان لینا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی اور وہ ان کے خلاف ہو، تو وہ سمجھو کہ آپ اسی کی بات دین کے معاملے میں، یہ اس طرح ماننے کہ ہم دنیا معاملات میں آپ کسی کی بات مانے تو ایسا نہیں، دین کے معاملے میں جو کوئی اللہ اور رسول کی بات کے خلاف بات جاری اس کی آپ اطاعت کرے تو سمجھو کہ آپ نے اس کی عبادت کی۔ اس کی ڈاکٹر اسرار ایک بہت چھوٹی سی مثال پہلے سے میں نے بتائی کہ شرک کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کسی کو اس کا احساس ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو عام طور پہ اگر وہ سجدہ کرتا ہے 5 سیکنڈ کا، اور اگر اس نے 7 سیکنڈ کا سجدہ اس لیے کر لیا کہ وہ شخص مجھے دیکھ رہا تو وہ میں اچھا سجدہ کر لوں، تو یہ جو 2 سیکنڈ آپ نے لگائے یا آپ نے سمجھے کہ اس کی عبادت کی، آپ نے یہ سجدہ اس کے لیے کیا، تو یہ اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ شیطان کی عبادت یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت کی جاتی ہے یہاں پہ، جبکہ اللہ تعالیٰ صاحب بتا دے گا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا واضح کھلا دشمن ہے، وانی بدونی، اور تم میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط، اور یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ نے یہ بتایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بہت سی مخلوق کو تم میں سے اس نے گمراہ کر دیا، یقیناً اضل، اس نے گمراہ کر دیا، منکم تم میں سے، جبلن مخلوق کو، کثیرا بہت سو کو، افلا تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اس نے گمراہ کیسے کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گمراہی سے تمہیں عقل دی ہے، یعنی اگر تم عقل سے محروم رکھے گئے ہوتے پھر اپنے رب کو چھوڑ کر اگر دشمن کی بندگی کرتے تو چلو تمہارے کسی عذر کی بات بنتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی عقل تمہارے پاس موجود تھی، تم اس سے دنیا کے سارے کام چلا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سب کو متنبع بھی کر دیا، اس پر بھی اگر تم اپنے دشمن کے شیطان کے فریب میں آؤ تو پھر یہی کس کا یہ تو افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے، تم عقل سے تم نے کام نہیں لیا، اب اگر کام سے نہیں لیا تو پھر یہ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی تم سے وعدہ کیا گیا، اس لوہا کا مطلب ہوتا ہے اصل معنی آگ کا سینکنا ہے، اس کے ساتھ یہ کہہ کہ سب کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ جس دن دوسری طور میں جس دن انہیں جہنم کی آگ سے دھکیلا جائے گا سخت، اور یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یا تک فرون جس کو تم انکار کیا تھا، یعنی وہ تم کو تو یقین نہیں تھا کہ آخرت میں بھی کوئی آخرت بھی آنے والی ہے، وہ تو اس کا انکار کیا کرتے تھے، وہ تو صرف دنیا کی زندگی کو سب کو سمجھا کرتے تھے، اور جب یہاں دیکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا، جس تم ڈرائے جاتے تھے، مگر تم نے آج کے دن داخل ہو جاؤ اس میں، بما کنتم جس کا تم انکار کرتا تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پہ، یعنی ان کے منہ کو مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا، اور کلام کریں گے ان کے، ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ، ان کے بولیں گے ان کے ہاتھ، اور تشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، اس کی جو وہ کماتے تھے وہ یا کرتے تھے، یعنی منہ کے مہر لگانے، یعنی کہ ہوگا کہ قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ وہاں پہ بھی جھوٹ بولیں گے، وہاں پہ وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، وہاں پہ وہ انکار کر دیں گے، اس بات سے بالکل انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے تو یہ کام کیے ہی نہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کرنا، حالانکہ اللہ تو چاہے تو ان کو اچھی دکھا سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر ان کو
ان کے منہ کو مہر لگا دیں. مہر لگانے سے مراد یہ کہ جیسے یہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی، کیونکہ اللہ تو یہاں پہ بات بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بیان کرتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے اچانک ہنسے، پھر آپ نے ہم سے پوچھا جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا بندے کی اس گفتگو پر ہنسا ہوں جو اپنے رب سے قیامت والے دن کرے گا. بندہ کہے گا باری تعالیٰ کیا تو مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے چکا؟ اللہ فرمائے گا ہاں. تو وہ کہے گا تب پھر میں اپنے سوا کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا. میرا بدن میرا اپنا ہے، باقی سب میرے دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تیری ذات کی گواہی تجھ پر آج کے دن کفایت کرتی ہے اور کرامن کاتبین کی گواہی. چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضائے بدن سے فرمایا جائے گا تم گواہی دو کہ تم نے اس سے کیا کام لیے. اس کے سارے اعمال بتا دیں گے، وہ اس کے سارے اعمال بتا دیں گے. پھر اسے بولے کی دی جائے گی تو اپنے اعضاء سے کہے گا تمہارا ستیاناش ہو، کیا تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم ہی میرے دشمن بن بیٹھے. میں تو تمہارے ہی بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا اور تمہارے ہی فائدے کے لیے حجت بازی کر رہا تھا. مگر یہاں کیا ہوگا کہ اسی کو وہ سب کچھ وہی اگلتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ وہ صاف کر دیں گے کہ یا اللہ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا، پھر ان کو فریب کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ قسم جو ہمارا رب نے ہم شریک نہیں بنایا کرتے تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہم ان دن ان کے زبانیں بھی کہیں گے وہ جو وہ کیا کرتے تھے. سورہ حامیم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. یہاں تک کہ جو ہی آگ ان کے پاس پہنچیں گے، آگ کے پاس پہنچیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے ان کی گواہی دیں گے، ان کے خلاف گواہی کی شہادت دیں گے اور جو کیا کرتے تھے. دوسرے کو فرمایا سورہ نور میں یوم تشہد علیہم السنتهم وایدیہم وارجلهم بما كانوا يعملون. جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کی شہادت دیں گے کہ وہ کیا کہا کرتے تھے. تو یہاں سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب منہ پہ مہر لگا دیں گے تو زبانیں شہادت کیسے دیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ان کی خود کی طاقت یہ سلب کر لی جائے گی کہ وہ اپنی طرف مرضی سے بولیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ طاقت سلب کر لیں گے، پھر زبان اپنی مرضی سے بولے گی، اس شخص کی مرضی سے نہیں بولے گی. زبان کو اس کا یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے کہ جو چاہے بولے. پھر زبان اس کے سچ بولے گی، پھر ہر چیز کے بارے میں وہ ہی خود بتائے گی کہ یہ شخص ہم سے یہ کرواتا رہا، یہ بولتا رہا. اس کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، اس کے ہر چیز گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے ہم یہ کرتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی زبان کو اس کے اختیار میں دیں گے. پھر وہ کہے گا جو ہم نے ابھی پڑھا کہ تمہیں بچاؤ کی تو کوشش کر رہا تھا، تمہیں میرے دشمن نکلے. تو یہاں زبان مہر لگانے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اب زبان سے مرضی کے مطابق بات نہیں کر سکیں گے. اور زبان کی شہادت سے مراد یہ کہ زبانیں خود یہ داستان سنانا شروع کر دیں گی. وہ کیا کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. پھر اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اور اگر ہم چاہتے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ وَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو مٹھا دیں، ملیا میٹ کر دیں تمہاری آنکھیں، فاستبقوا، پھر وہ سبقت کریں الصراط، یعنی تو وہ جائیں یا چلیں واپس لوٹیں صراط کی طرف. فتکفو فعنا، تو کہاں سے یبصرون، وہ دیکھ سکیں گے. یعنی کہ اگر ہم چاہیں تو پھر ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھے تو کیسے دیکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو دعائیں تم اللہ تعالیٰ ذکر ہوا ہے قیامت کے دن شرک سے انکار کرنے کے بعد اعتراف مجبور ہو جائیں گے. ان کے دل میں خیال گزرتا کاش دنیا میں بھی انہیں اس طرح اللہ تعالیٰ توحید اور اس کے رسول کی تصدیق پر مجبور کر دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ بتائے اگر ہمارا ارادہ یہ ہوتا کہ ہم ایسا کرتے تو کفر شرک کرنے والوں کو فوراً پکڑ لیتے، لیکن کفر شرک سے باز آ جائیں. مگر دنیا کو ہم نے دار امتحان بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں سرے سے ہی مٹا دیں. یعنی یہ جو یہاں پہ اتنے بنے پتے کہ ہم دنیا میں بہت بڑی چیز ہے، اگر اللہ چاہے تو ایک میں کسی کی اگر آنکھ ضائع کر دے تو اس کی کوئی اس کی طاقت نہیں. جو اس کی حیثیت کیا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی آنکھیں ضائع کر دے تو وہ اس کو راستہ دیکھنے کے لیے بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی کہتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں انہیں ان کی جگہ پر، وَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، مسخ کر دیں انہیں
ان کی جگہوں پہ فمستطاعوا، پھر نہ کر سکے مدین چلنا اور نہ وہ لوٹیں. یعنی اللہ کو اتنا جو انسان بنا پھرتا ہے بہت بڑی میں چیز ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا فالج کا اٹیک کر دے، اس پر فالج گر جائے اور وہ ٹھنگ سے چل بھی نہ سکے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کرے. اپنے جو روزمرہ کے کام باتھ روم میں جانے جیسا بھی نہیں، اٹھ کے کہیں جا رہے ہیں جیسا بھی نہیں، کوئی اور آئے گا تو اس کی کوئی مکھی اڑا دے گا، کوئی اور آئے گا تو اس کے کھلا دے گا. تو انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حیثیت دکھا رہے اصل میں کہ یہ تمہاری حیثیت، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہیں دنیا میں چھوٹ دی ہوئی ہے اس نے کہ جب اپنی مرضی سے کام کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میری بندگی کرو، میرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے ساتھ ہمیں صرف اتنا سے کرنا ہے کہ تمہاری ہم آنکھوں ایک فالج گرا دیں یا تمہاری آنکھیں ضائع کر دیں تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تم بالکل صفر ہو جاؤ گے. اگر کوئی اور آئے گا تو تمہارے کام کر دو، اپنے کام کرنے کے بھی قابل نہیں ہوگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ایک اصل میں عمل صالح یہی ہے کہ ہمارا خالص اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق جو عمل کیا جائے وہ عمل صالح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی قبول فرمائے گا جو عمل صالح ہوگا. یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا اور سنت کے مطابق وہی سمجھے کہ جنت میں جانے والوں کے لیے کتنے مزے ہوں گے کہ وہ ہر وہ چیز انہیں ملیں گی جس کی خواہش کریں گے. اور پھر ایک آگے بھی آتا ہے کہ ایک آپ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو پکار کر کہے گا تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ مزے کرو گے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے. تو یہ ہے جنت جس میں کبھی کچھ بھی، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی بڑھاپا، کچھ بھی نہیں آئے گا، اور مزے ہی مزے، نہ کوئی غم، نہ کوئی فکر، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ کے بعد کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. جب بھی مانگے جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا. جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو. یہی وہ جنت ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے، اور اسی سے ساری جنت کی نہریں بھی یہیں سے نکلتی ہیں. سب سے بہترین جنت جو ہے وہ جنت میں درجات ہیں. ہر انسان کے درجات یقینی بات ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے درجات بہت بلند ہیں، وہ اپنے حساب سے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما دے کہ ہم بھی دعا کرتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انعام، ہمیں بھی وہ انعام دے جو جن لوگوں کو انعامات دیے ہم نے جیسے پڑھے ہیں، چار ہی ہیں، انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، شہید ہیں اور صدیق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.